Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سلطان الطریقت ہیں، گنج حقیقت ہیں، برہان الشریعت ہیں۔ آپ سادات حسنی سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت سیدنا زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ ابن امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پر منتہا ہوتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد غزنی کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت علی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عثمان ہے۔ آپ غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام علی ہے۔ حجویر شہر کا نام نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حجویری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حجویر شہر میں رہتے تھے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ غزنی کے ایک محلے کا نام حجویر تھا، اس لیے آپ علی حجویری کہلاتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ داتا گنج بخش کے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ آپ کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کچھ یہ ہے کہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور میں رونق افروز ہوئے تو آپ کے مزار مبارک پر اعتکاف فرمایا۔ چلتے وقت حضرت خواجہ غریب النواز نے یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما۔ اسی روز سے آپ داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بعض لوگ تو آپ کو گنج بخش کے لقب سے ہی پکارا کرتے تھے۔ آپ علوم ظاہری کی تحصیل سے فارغ ہو کر علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے استاد شیخ ابو القاسم آپ سے فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے حاضری مرشد سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ فقیر کو چاہیے کہ حاضری مرشد کی رکھے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو کہ غواص ہو، نہ کہ متصل۔ فقیر کو چاہیے اگر اپنے میں قوت پائے تو تب بیعت کرے، اور اپنے میں قوت نہ ہو تو دونوں خراب ہوں گے۔ آپ شیخ ابو الفضل بن حسن ختلی کے مرید ہیں۔ وہ مرید حضرت خضری کے اور وہ مرید حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ کے ہیں۔ آپ نے خراسان، مرد آذربائیجان وغیرہ کی سیر و سیاحت فرمائی، بہت سے درویشوں سے ملے اور بہت سی برگزیدہ ہستیوں سے استفادہ کیا۔ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی، حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر اور حضرت شیخ ابو القاسم قشیری کے روحانی فیوز سے آپ بہرہ مند ہوئے۔ مرشد کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے۔ واقعہ اس طرح کا ہے کہ آپ نے ایک رات اپنے پیر روشن ضمیر کو خواب میں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم کو لاہور کا قطب بنایا گیا ہے، لاہور تمہارے سپرد کیا گیا ہے، لاہور جاؤ۔ آپ نے خواب ہی میں اپنے پیر سے عرض کیا کہ لاہور میں پہلے سے خواجہ حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میرا لاہور جانا بیکار ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو جواب دیا کہ بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں، دیر نہیں لگانا چاہیے، جلدی روانہ ہوں۔ حکم پاتے ہی لاہور روانہ ہوئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے، اور بعض لوگ اس سے متفق نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ شیخ احمد جمادی سرخسی اور شیخ ابو سعید حجویری کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے۔ لاہور میں پہنچ کر رات ہو جانے کی وجہ سے آپ نے شہر سے باہر قیام فرمایا۔ صبح کو جب شہر میں داخل ہوئے تو ایک جنازہ آتے دیکھا۔ دریافت کرنے پر آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ پیر و مرشد کے فرمان میں کیا مصلحت تھی۔ آپ نے لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی، تعلیم و تلقین اور رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ آپ نے سن 465 ہجری میں اس جہان فانی سے سفر دارالآخرت فرمایا۔ بعض کے نزدیک آپ کا وصال 456 میں ہوا۔ مزار پر انور
لاہور میں فیض و برکات کا سرچشمہ ہے۔ آپ قطب زمانہ تھے، ذکر و فکر، مراقبہ و محاسبہ اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے، دنیاوی علائشوں سے پاک و صاف تھے۔ آپ کی ذات و صفات سے بہت سے بندگان خدا کو فیض پہنچا۔ آپ ایک عالم تھے، آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں۔ آپ کی مشہور و معروف کتب میں منہاج الدین، البیان، الاہل الایان، اسرار الخرق، کشف الاسرار، الرعایا، کشف المجوب زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں مذکور ہے کہ رائے راجو نے جس طرح اسلام قبول کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ روز ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزرتی جس کے سر پر دودھ کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں نہیں دے سکتی، چونکہ یہ دودھ ہم کو مجبوراً رائے راجو جوگی کو دینا پڑتا ہے۔ اگر نہ دیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جانوروں کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اگر تم یہ دودھ ہمیں دے دو گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت زیادہ دودھ دیں گی اور جانوروں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو دودھ دے دیا۔ آپ نے اس دودھ میں سے تھوڑا سا پی لیا اور باقی دودھ دریا میں پھینک دیا۔ جب بوڑھی عورت گھر واپس آئی اور شام کو جانوروں کو دوہا تو جانوروں نے اس قدر زیادہ دودھ دیا کہ سارے برتن ہی ماشاءاللہ بھر گئے اور دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ خبر آنن فانن قریب و جوار کے دیہات میں پھیل گئی اور لوگ دور دراز دیہات سے اپنے اپنے جانوروں کے دودھ آپ کے پاس لانے لگے۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ آپ تھوڑا سا دودھ ان کے مٹکوں میں سے پی کر باقی دودھ دریا میں بہا دیتے، اور جب ان لوگوں نے گھر جا کر اپنے جانوروں کو دوہا تو انہوں نے بے حساب دودھ دیا۔ اس کرامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب کوئی دودھ والا بھی رائے راجو جوگی کی طرف رخ نہیں کرتا تھا اور آپ کے پاس لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ رائے راجو جوگی کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا اور آپ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، دودھ تو آپ نے ہمارا بند کرا دیا ہے، اب میں آپ کا کوئی اور کمال دیکھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی جادوگر نہیں کہ تمہیں کمال دکھا سکوں، میں تو ایک عاجز و مجبور انسان ہوں، باقی اگر تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ چونکہ اس جوگی نے بڑی بڑی ریاضتیں کی تھیں اور مجاہدات بھی کیے تھے، وہ آپ کے سامنے ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ ہوا میں اڑ رہا تھا تو آپ نے اپنی جوتی مبارک اس کی طرف پھینک دی، چنانچہ وہ جوتیاں اس کے سر پر پڑنے لگی۔ جب حق کے سامنے باطل کی کوئی پیش نہ کی گئی تو اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور اسلام قبول کیا اور آپ کے دستے حق پرست پر بیعت ہو گیا۔ اس بیعت کے بعد آپ اس کی باطنی اور روحانی اصلاح فرماتے رہے۔ قبول اسلام اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت پانے کے بعد رائے راجو تاریخ صوفیاء میں حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ واقعہ تذکرہ اولیاء پاکستان سے لیا گیا ہے اور ہو بہو آپ کے سامنے نقل کیا گیا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد کے ہمراہ جاتے ہوئے آذربائی جان کی آبادی میں سے گزرا۔ وہاں پر 2-3 خرقہ پوش مجھے نظر آئے جو کہ گندم کے ڈھیروں پر کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے خرقہ کے دامنوں کو کسانوں کے آگے پھیلا رکھا تھا تاکہ وہ ان کے دامن میں اس گندم میں سے کچھ ڈالیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے ان کی جانب نگاہ ڈالی اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ مفہوم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے عرض کیا، حضور یہ کس قدر ذلت میں مبتلا ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ شیخ نے فرمایا، ان کے پیر کو مرید جمع کرنے کی ہرس ہوئی ہے اور ان کو بھی دنیا اکٹھی کرنے کی ہرس ہو گئی ہے، اور کوئی ہرس کسی سے بہتر نہیں ہے، اور امر و حکم کے خلاف کسی کو دعوت دینا ہرس محض ہوتی ہے۔ یہ واقعہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المجوب میں سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ کشف المجوب میں
حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس معاملے کو حل کرنے کی میں نے بہت کوشش کی، مگر کسی طرح بھی یہ معاملہ حل نہ ہوا۔ اس سے پیشتر بھی میرے ساتھ اس طرح کا ایک معاملہ گزر چکا تھا، چنانچہ میں اس کے حل کے لیے حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کا اس وقت تک مجاور بنا رہا جب تک کہ وہ حل نہ ہو گیا۔ آخر کار وہ حل ہو ہی گیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی وہاں پر جانے کا ارادہ کیا اور 3 بار غسل کرتا، 30 مرتبہ وضو کرتا اور اس امید پر رہا کہ کشف ہوگا، لیکن مجھے کشف نصیب نہ ہوا۔ آخر ایک دن میں نے خراسان کے لیے رخت سفر باندھا۔ میں رات کے وقت علاقہ کے گاؤں کمس نامی میں پہنچا۔ یہاں پر ایک خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ میں صوفیوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ میں نے ٹاٹ سے بنا ہوا خرقہ پہن رکھا تھا اور تھکاوٹ بہت ہو چکی تھی۔ میرے پاس سوائے ایک عصا، چمڑے کے لوٹے اور ہاتھ کی ایک لکڑی کے اور کوئی سامان نہ تھا۔ ان صوفیوں نے مجھے بہت حقیر خیال کیا۔ ان کی نظروں میں میں بہت ہی حقیر دکھائی دیا۔ اس جماعت میں کوئی بھی میرا شناسا نہ تھا، واقف کار نہ تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے عام رواج کے مطابق آپس میں گفتگو کی کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اور بات بھی یہی تھی جو انہوں نے کہی تھی۔ میں واقعی ان میں سے نہیں تھا، لیکن میرے لیے لازم تھا کہ میں اس رات اس جگہ پر قیام کروں۔ انہوں نے مجھے ایک بالا خانہ پر بٹھا دیا اور خود بھی اس سے بلند بالا خانہ یا چبارے پر بیٹھ گئے۔ ایک روٹی انہوں نے میری طرف پھینکی جو کہ باسی ہو کر سبز رنگ کی ہو چکی تھی۔ مجھے اس کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی جو وہ کھا رہے تھے، اور میرے ساتھ طنزیہ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ جب وہ بالا خانہ پر کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو پھر خربوزے کھانے لگے اور اس کے چھلکے میرے اوپر پھینکتے رہے۔ کیونکہ ان کی نظروں میں میں بہت حقیر تھا، آخر میں نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، اگر یہ لوگ وہ ہیں جو تیرے دوست ہیں تو ان کو جامع دوست کیوں مل گیا، یا پھر مجھے ان سے علیحدہ نہ کیا ہوتا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی تان جس قدر مجھ پر زیادہ ہوتی جاتی تھی، اندر سے میرا دل بہت خوش ہو رہا تھا، حتیٰ کہ ان کی تان و طنز کے تیروں سے مجھ پر میرا معاملہ حل ہو گیا اور کشف مل گیا، اور میں نے سمجھ لیا کہ مشائخوں نے ان جاہلوں کو کس لیے اپنے اندر رکھا ہوا ہے اور ان کا بوجھ کیوں اٹھائے ہوئے۔ ناظرین کرام، لاہور میں سکونت اختیار کرنے کے بعد آپ نے ایک مسجد تعمیر کرانا شروع کی۔ مسجد کی سمت قبلہ رو نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے علماء نے اعتراض کیا۔ آپ نے کسی کے اعتراض کا جواب نہیں دیا۔ اس مسجد کی محراب جنوب کی طرف معلوم ہوتی تھی۔ مسجد کی تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ جب مسجد بن کر تیار ہو گئی تو آپ نے علماء مشائخ کو بلایا۔ آپ کی امامت میں نماز پڑھ لی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے حاضرین سے فرمایا، ادھر آئیے، ذرا غور کریے کہ کعبہ کس طرف واقع ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، حجابات اٹھ گئے، سب نے دیکھا کہ کعبہ سامنے اور مسجد کی سمت بھی صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔